بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ واحد اور احد، ان دونوں کا مادہ غالباً ایک ہی ہے، اور یہ ان دونوں میں وحدت مشترک ہے۔ تو احد کے بنیادی معنی بھی وحدت سے برآمد ہوں گے، اور اسی طرح واحد تو ظاہر ہے کہ وہ وحدت ہی اس کا مطلب ہے۔ تو اس میں ایک امتیاز ہے، یعنی دونوں میں جو معنوی جوہر ہے وہ مشترک ہونے کے باوجود ایک بہت ضروری اور بنیادی امتیاز ایسا ہے جس کی بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ احد وحدت سے قبل ہے اور واحد وحدت کے ساتھ ہے۔ تو اس کی بھی تھوڑی تفصیل میں عرض کرتا ہوں۔ دوسرا امتیاز یہ ہے کہ الواحد میں صفات کا لحاظ زیادہ ہے، یعنی الواحد کا رخ بھی ظاہر ہے کہ ذات کی طرف ہے، لیکن ذات واحد جو ہے وہ صفات رکھنے والی ذات ہے، اور اپنی ہر صفت میں وہ واحد ہے۔ اور لیکن الاحد جو ہے اس میں ذات غالب ہے، اس میں صفات سے ماورا ذات ہے۔ تو اس میں مطلب الاحد صرف ذات کے لیے بولا جاتا ہے، اس میں صفات کا اعتبار سرے سے نہیں ہے۔ دوسرا امتیاز یہ ہے۔ تیسرا امتیاز یہ ہے کہ الواحد یعنی وحدت والا ایک، یہ ایک بنیادی لفظ ہے، یعنی بنیادی اسم ہے، بنیادی صفت ہے۔ اس کا سپرلیٹو جو ہے، یعنی مبالغے کے ساتھ احد گویا سب سے زیادہ واحد۔ تو یہ تیسرا امتیاز ہے کہ احدیت میں وحدت کی شدت زیادہ ہے، کیونکہ کمال کا لفظ ہم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر صفت اور ہر شان کمال کے تصور سے بھی زیادہ کامل ہے، لہذا ہم کہہ رہے ہیں کہ اس میں شدت زیادہ ہے۔ الاحد میں شدت وحدت زیادہ ہے۔ اور اس کو تھوڑا سا اور اگر اسی پہلو سے دیکھیں تو واحد میں وحدت جو ہے وہ مطلب یہ کہ واحد کے جو بھی معنی ہیں وہ وحدت کی چار دیواری میں ہیں، لیکن الاحد کے جو معانی ہیں وہ وحدت کی چار دیواری بننے سے پہلے لا متناہی ہیں، یعنی غیر محدود ہیں۔ جیسے کہ ذات ماورا ہے، ذات لا تعینی میں ہے، ذات صفات سے ماورا ہے، اسما سے ماورا ہے، سمجھ میں آنے سے ماورا ہے، دکھائی دینے سے ماورا ہے، حتیٰ کہ وجود سے بھی ماورا ہے۔ تو ذات کی یہ ماورائیت جس ذات کی جس شان سے، ذات کی جس حالت سے مطلب بیان ہوتی ہے،
اس کا عنوان ہے احد ہونا، الاحد۔ تو ہم جب کہتے ہیں کہ اللہ باعتبار ذات احد ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ وجود تھا، نہ وحدت تھی، اور نہ کثرت تھی، اور نہ صفات کا اظہار تھا۔ اس حالت میں، یعنی ذات اپنی محضیت کی حالت میں، اپنی پیورٹی کی حالت میں، اپنی ٹوٹل ٹرانسینڈنس کے ماحول میں ذات احد ہے۔ یعنی یہ وہ ذات ہے جس کی صفات کا ظہور ہونا، جس کے ناموں کا اظہار ہونا ابھی باقی ہے۔ یہ وہ ذات ہے کہ مرتبہ احدیت میں اس کی تمام صفات، اس کے تمام اسماء اور اس کے تمام منصوبے صرف اس کو معلوم ہیں۔ یعنی جو صفات ظہور سے ماورا ہونے کی حالت میں اللہ کو معلوم ہیں، اور وہ کسی اور پر ظاہر نہیں ہے، کیونکہ کوئی اور ہے ہی نہیں۔ تو اب آپ سمجھیں نا کہ اللہ کی احدیت کے مرتبے پر کوئی اور موجود ہونا تو دور کی بات ہے، کسی اور کا وہم بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو وہاں اور یا تو غیر موجود ہے، یعنی معدوم ہے، یا سب سے مخفی ہے، اور وہ اور اللہ کی صفت ہے، اللہ کا اسم ہے، یعنی وہ اور بھی اللہ ہے۔ تو اب میں جو پہلی بات کہہ رہا تھا کہ واحد اور احد میں ذات اور صفات کا امتیاز ہے، اس کو تھوڑا سا اور کھولتا ہوں تو انشاءاللہ یہ بات پوری واضح ہو جائے گی۔ واحد میں ما سوی اللہ کی نفی نہیں ہے، یعنی واحد میں اللہ کے سوا جو موجودات ہیں، جو اللہ کی مخلوقات ہیں، ان کی وجودی اور علمی نفی نہیں ہے۔ وجودی نفی تو سادہ ہے کہ وہ ان کا موجود ہونا اللہ کے غیر کی حیثیت سے، اللہ کی مخلوق کی حیثیت سے ثابت ہے، اور ان کے موجود ہونے کی تصدیق لازم ہے۔ تو یہ تو ہوا کہ وجودی نفی نہیں ہے، یعنی کثرت موجودات کے بیچ میں اللہ واحد ہے، یعنی کثرت بھی اس کی وحدت کو متاثر نہیں کرتی بلکہ اور اجاگر کر دیتی ہے۔ تو الواحد کی وحدت وہ ہے جو اپنی ہی بنائی ہوئی کثرت میں اور زیادہ نمایاں ہو جاتی ہے۔ تو ایک تو یہ وجودی نفی نہیں ہوتی، اور دوسرے یہ کہ علمی نفی نہیں ہوتی، یعنی کہ معلوم اور موجود میں فرق ہے۔ کہ وجود صرف ذہن میں ہو، شے صرف ذہن میں ہو، اور ذہن کے باہر وجود نہ رکھتی ہو، تو یہ بھی جو ہے، یہ بھی مطلب اس درجے پہ بھی تصور شے کی نفی نہیں ہے۔ یعنی چیزیں چاہے ذہن کے باہر ہوں، وہ الواحد کی وحدت کو زیادہ نمایاں کرتی ہیں، اسی طرح وہ چیزیں بھی اللہ کی وحدت فی العلم کو زیادہ اجاگر کرتی ہیں، جو صرف ذہن میں حاضر ہیں، خارج میں موجود نہیں ہیں۔ تو اللہ میکرو کازم میں بھی وحدت کے ساتھ ہے، ایسی وحدت کے ساتھ
جہاں کثرت بھی حقیقی ہے، اور کثرت کے حقیقی ہونے کا سب سے بڑا ثبوت یا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کی وحدانیت کی تصدیق کرے، وہ اللہ کی وحدانیت کے مظاہر کی حیثیت سے رہے، تب کثرت حقیقی ہے، ورنہ کثرت باطل ہے۔ تو آپ سمجھ گئے نا، کثرت اسی وقت حقیقی ہے جب وہ وحدت کے مظاہر کا مجموعہ ہو، اور وحدت سے ممتاز ہو، یعنی وحدت سے آئیڈینٹیکل نہ ہو، خود وحدت نہ ہو، یعنی وہ وحدت کا مظہر ہونے کے ساتھ اس دعوے سے یا اس وہم سے یا اس کانسیپٹ سے بالکل پاک ہو کہ وہ وحدت کی حامل ہے۔ یہ زیادہ صحیح لفظ ہے۔ تو کثرت کے ہر جز کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی نشانی ہو، اور اللہ کی نشانی ہونا اس کے معلوم اور موجود ہونے کا منتہا اور مبتدا ہو، یعنی اس کے موجود ہونے کی اساس بھی اللہ کی نشانی ہونے پر ہو، اور اس کے ذہن میں آنے کی شرط بھی اللہ کا مظہر ہونا ہو۔ تو اور اللہ کا مظہر ہے اللہ کی مخلوق ہوتے ہوئے، اللہ کا مظہر ہے اللہ کا غیر ہوتے ہوئے، اللہ کا مظہر ہے بندگی کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہوتے ہوئے۔ تو یہ سب ذرا رعایتیں ہیں اس میں۔ اب احد جو ہے، یعنی اللہ کی احدیت کا مرتبہ جو ہے، وہاں کثرت اور وحدت دونوں irrelevant ہیں، یعنی اللہ اپنی ذات محض، یعنی وہ ذات جس کے صفات اور جس کے ناموں کا ظہور صرف اس پر ہو، یعنی سب کچھ اللہ کے اندر ہو، تو وہاں وحدت بھی موجود نہیں ہے، کیونکہ وحدت اس کے پیدا کرنے سے پیدا ہوئی ہے، ان معنوں میں کہہ رہا ہوں۔ اور وہاں اگر وحدت موجود ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ذات کی گویا ہم عمر ہے۔ تو اور وحدت جو ہے وہ ڈرائیو کی جاتی ہے واحد سے، تو وہاں واحد ہی نہیں ہے تو اس کی ڈرائیوڈ فارم کیسے ہوگی؟ تو خیر وہاں نہ وحدت ہے نہ کثرت ہے، احدیت کثرت، واحدیت کثرت سے ماورا ہے، اور احدیت وحدت سے بھی ماورا ہے۔ تو اس کو ذرا ذہن میں رکھیں، اور اس میں پھر صوفیوں نے جو فرق کیا ہے وہ بہت باریکی کے ساتھ ہے، بہت گہرائی کے ساتھ ہے، وہ اگر کہیں مل جائے تو وہ بھی دیکھ لیجئے گا۔ مطلب ان کا جو بتائے ہوئے امتیازات ہیں وہ میں نے ذکر کر دیے ہیں، لیکن مختصر طریقے سے۔ جو حضرات تفصیل جاننا چاہیں وہ ایک ٹرم نوٹ کر لیں، ایک اصطلاح، اس اصطلاح کے تحت وہ دیکھیں، کوئی نیٹ وغیرہ پہ دیکھ لیں، یا کسی
یعنی صوفیانہ اصطلاحات کی ڈکشنری میں دیکھ لیں تو وہ ہیں تنزلات ستہ. تو ان میں جو ہے وہ ذات کا پہلا مرتبہ احدیت ہے، دوسرا وحدت ہے یعنی دوسرا تنزل وحدت ہے، اور تیسرا یعنی پہلا تنزل احدیت ہے، یعنی اللہ نے اپنی صفات کو خود پر ظاہر کیا، یہ احدیت ہے. اور پھر اللہ نے اپنی صفات کے اصول کو ظاہر کیا، یہ بھی دائرہ الوہیت ہی میں ہے، اس کو مرتبہ وحدت کہتے ہیں. اور اس کے بعد تیسرا تنزل یعنی الہیاتی تنزلات میں سے آخری تنزل وہ واحدیت ہے. یہاں اسماء و صفات پوری تفصیل سے ظاہر ہوئے، لیکن اللہ کے علم ہی میں ان کا کوئی اور ناظر نہیں ہے، کیونکہ اس وقت تک اللہ نے تخلیق کا عمل نہیں شروع کیا، مطلب اللہ کے علم میں ہے. تو وہاں اللہ نے اپنے علم میں اپنے صفات و اسما کی تفصیل ظاہر کی، پیدا کی، اور اس کے ساتھ ساتھ آیان ثابتہ ہیں. یعنی آیان ثابتہ کو معلومات الہیہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ابھی تخلیق نہیں ہوئے، لیکن اللہ کے علم میں ہماری پرنسپل فارمز ہیں، وہ یعنی ہماری حقیقت فارم کے طور پر موجود ہے، جس میں ہماری تمام تفصیلات درج ہیں. تو ان کو کہتے ہیں آیان ثابتہ، یعنی ہم اللہ کی مخلوق بننے سے پہلے، یعنی اپنے تخلیق ہونے سے پہلے اللہ کے علم میں ہیں، ہمیشہ سے اللہ کے علم میں ہیں، اور اللہ کے علم میں جو ہماری صورت ہے وہ ہمارا عین ثابت ہے. تو اس کے بعد دوسرے تنزلات ہیں. تو یہ تفصیل سے آپ کسی کتاب میں دیکھ لیجئے، تو اس میں انشاءاللہ احدیت، وحدت اور واحدیت، اس کا فرق اور زیادہ واضح ہو جائے گا. تو لیکن جو میں نے جملہ کہا تھا کہ احدیت وحدت سے ماورا ہے، تو اس کو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ وحدت دوسرا تعین ہے، یعنی دوسرا تنزل ہے، اور احدیت پہلا. تو ظاہر ہے پہلا جو ہے وہ دوسرے سے ماورا ہے، دوسرے سے مافوق ہے، اور دوسرے کے لیے اصول اور جڑ کی حیثیت رکھتا ہے. تو اسی طرح وحدت دوسرا تنزل ہے، واحدیت تیسرا تنزل ہے. تو واحدیت میں اسماء و صفات تفصیل کے ساتھ ہیں. اسی کو میں کہہ رہا تھا کہ اس میں صفات کا اعتبار غالب ہوتا ہے واحد میں، الواحد میں. تو الواحد وہ جو اللہ کی وحدت ذاتی کا تفصیلی اظہار ہو. تو اس مطلب مختصر یہ کہ وحدت واحد سے پہلے ہے اور احد کے بعد ہے، واحد کا سبب ہے اور احد کا ایفیکٹ ہے، یعنی احد سے جنریٹ ہوا ہے اور واحد کو جنریٹ کرتا ہے.
تو اب آپ سمجھ گئے نا. تو اب صوفیانہ ڈسکورس یہ ہے کہ آدمی کی حد مرتبہ واحدیت پر ہے، یعنی آدمی اور مخلوقات کے حقائق مرتبہ واحدیت میں ہیں. اس سے پہلے ہمارے حقائق جو تھے اس سے پیچھے جا کے اپنی حقیقت کو تلاش نہیں کیا جا سکتا. اب آپ سمجھے نا، ہمارا پہلا گھر جو ہے وہ علم الہیہ ہے، مرتبہ واحدیت ہے. اس سے اوپر الوہیت محض ہے. الوہیت محض بلا اعتبار اسماء و صفات اور با اعتبار اسماء و صفات. تو صوفیوں کے ہاں معرفت وغیرہ جو ہوتی ہے، عرفان، وہ آیان ثابتہ تک ہے، اس سے اوپر کا علم نہیں ہو سکتا انسان کو. تو لیکن ایک استثناء کے ساتھ، وہ یہ کہ مرتبہ وحدت میں حقیقت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والتسلیم ہے. یعنی مرتبہ وحدت حقیقت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والتسلیم کا بھی مقام ہے. وہ حقیقت محمدیہ جس نے ظہور کیا ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتیاز اور استثناء ہے. تو پھر اس کی اور بہت ساری تفصیلات ہیں، وہ دیکھ لیجیے گا. لیکن امید ہے کہ وحدت اور احدیت، الاحد اور الواحد میں جو امتیازات ہیں، جو ضروری امتیازات ہیں، وہ بیان ہو گئے. اگر یہاں کوئی کسی کو کچھ سوال وغیرہ کرنا ہے تو وہ کر لے، تو ورنہ میں دوسری بات شروع کروں. احمد جاوید صاحب، اس کو دعا کے لیے وسیلہ کس طرح بنائے، احد کو اور واحد کو؟ اچھا، بالکل بالکل. یا اللہ یا احد، مجھے اپنی طرف یکسو کر لے، خود میری قید سے باہر نکال کر. یا احد، میں تیری طرف یکسوئی کا تیری ہی عنایت سے ایسا حال حاصل کر لوں جہاں تو ہی تو ہو، جہاں میرا میں ہونا نہ ذہن میں رہے، نہ طبیعت میں، نہ احساس میں رہے، نہ تخیل میں. تو یا اللہ، اس یکسوئی کو میرا بہت بنیادی اور مرکزی حال بنا کر مجھے اپنے سے محبت کرنے والا، اپنے سے بہت ڈرنے والا، اپنا یعنی اللہ کا بہت شکر ادا کرنے والا، اللہ کی تعمیل میں کوئی ارادی کوتاہی نہ کرنے والا. غرض ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بندے اکمل بھی ہیں اور انسان اکمل بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری اور باطنی اتباع کو اپنا شعار بنا لینا نصیب ہو جائے. تو احد کی طرف آپ سمجھ گئے نا کہ احد کی طرف یکسوئی ذات کی طرف یکسوئی ہے. اس ذات کی طرف یکسوئی سے حاصل ہونے والے حضور میں اپنی آمیزش نہیں ہونے دینی چاہیے. تو یہ اگر حال نصیب ہو جائے اللہ کی توفیق سے، تو اسی کو دوام ذکر کہتے ہیں.
اسی کو ولایت کہتے ہیں، اور اسی کو انسانوں کے لیے لکھا جانے والا آخری درجہ کمال کہتے ہیں۔ تو یہ تو آحد کو وسیلہ بنانا ہے، اور واحد کو یہ، یا اللہ اپنے نیک بندوں سے حسد میں مبتلا نہ کرنا، لیکن ان کے ساتھ مسلسل رشک کا تعلق رکھنا ممکن بنا دے، ایسا رشک جو آپ ہی کی خوشنودی میں خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے پر اکساتا ہے، ایک دوسرے کی خیر خواہی کے ساتھ، ایک دوسرے کی معاونت کے ساتھ، اور ایک دوسرے کے آگے بڑھنے، اپنے سے آگے بڑھنے پر خوش ہونے کے ساتھ۔ تو یا اللہ میں جس میدان میں جاؤں، یا اللہ یا واحد میں جس میدان میں جاؤں وہاں باعتبار خیر آگے آگے رہوں۔ یا اللہ مجھے، یا اللہ یا واحد مجھے آگے بڑھانا، مجھے دوسروں سے نیکیوں میں آگے بڑھانا، دوسروں سے بڑا ہونے کے خبط اور وہم سے بچا کر۔ تو یا اللہ مجھے میرے لیے میری نگاہ میں سب سے کمتر رکھنا، لیکن عمل میں سب سے آگے بڑھنے والی طاقت عطا فرما کر۔ تو یہ وسیلے کی دوسری وہ ہے، تو اس طرح کیجئے تو پھر انشاءاللہ۔ یہ سوال تھا کہ جو وہ جو مقامات ہیں احدیت اور وحدیت، ان میں کیونکہ صفات کا ظہور تو وحدیت میں ہوا، کیا؟ لیکن اسماء ذات صفات کا ظہور جو ہے وہ وحدیت میں ہوا، ہاں، لیکن جو صفات ذاتیہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، کیا وہ احدیت اور وحدیت میں مختلف پہلو سے پہلے موجود تھیں؟ ہاں بالکل موجود ہیں۔ اس کی تفصیل میں نہیں گیا، کیونکہ صفات ایسی چیز نہیں ہیں کہ کبھی نہیں تھیں پھر ہو گئیں۔ صفات ظاہر ہے کہ ذات صفات کے بغیر نہیں ہوتی، بس صرف یہ ہوتا ہے کہ اسے کوئی دوسرا نہیں دیکھ سکتا، نہیں جان سکتا، تو ذات کے ساتھ ہی اس کی صفات ہیں۔ ایک بات یہ واضح رہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک زمانہ ایسا تھا جب صفات نہیں تھیں اور ذات ہی ذات تھی، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ظاہر ہے صرف یہ کہ ذات باعتبار ذات صفات سے ماورا ہے، صفات مشروط ہیں ذات سے، لیکن ذات محدود نہیں ہے صفات میں۔ آپ سمجھ گئے نا؟ مثال طور پہ اللہ جو ہے وہ علیم ہے، یعنی ذات الہ علیم ہے۔ علیم کی صفت علم ہوتی ہے، تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ علم یا علم الہی میرا معبود ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ اور اسی طرح میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ صرف علیم و خبیر میرا معبود ہے، یہ بھی نہیں کہہ سکتا۔ میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ اللہ اتنا ہی ہے جتنا اپنی صفات سے ظاہر ہے، یا جتنا اس کی صفات اس کے بارے میں بتاتی ہیں اتنی ہی اس کی ذات ہے۔ یہ جہالت ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اللہ کی صفات کے علم کو مکمل کرنا انبیاء علیہم السلام کو بھی نہیں دیا گیا، یعنی اللہ کی صفات کا بھی پورا علم اللہ کے سوا کوئی نہیں رکھتا، اللہ کی صفات کے نتائج کا بھی پورا علم اللہ کے سوا کوئی نہیں رکھتا،
یعنی انبیاء بھی نہیں رکھتے علیہم السلام. تو لیکن یہ کہ صفات کے علم کو حاصل کرنا اور اس میں آخری دم تک ترقی کرتے جانا، یہ اللہ سے تعلق میں سچائی کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کی صفات پہ غور کریں، اور اس غور کے نتیجے میں اللہ کی حضوری اور اللہ کی طرف اللہ کو گویا دیکھ لینے کا حال پیدا ہوتا رہے. تو لیکن ذات پر غور کرنا ممنوع ہے. تو صفات پر غور کرنے کا حال ضروری ہے، اور ذات پر غور کرنے کا عمل جسارت ہے، کیونکہ ذات پر غور کرنے یا ذات کا علم حاصل کرنے کا آغاز بھی نقطۂ کمال سے ہوتا ہے. مطلب وہاں پہلا قدم ہی منزل پر پہنچ جاتا ہے. تو جس عمل کا آغاز ہی تکمیل مطلق کے ساتھ ہوتا ہے، وہ عمل انسانوں کو نہیں دیا گیا. آپ سمجھ گئے، انسان کی ساری وجودی اور علمی سرگزشت نقص سے کمال، ادھورے سے تقریباً پورے تک ہے. یہ نہیں ہے کہ پورے سے پورے تک ہے، کمال سے کمال تک ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو ہاں، یہ بس لحاظ رہے.